बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। बहुत से अहम वाक़यात इस हफ्ते भी हुए हैं। एक तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जहाज़ का मामला है जिसे मलेशिया में रोक दिया गया लीज़ के मामले पर, और इस दौरान मुसाफिरों को तकलीफ़ भी हुई, लेकिन मुसाफिर अब पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए। दूसरी जानिब पीडीएम ने ऐलान कर रखा है कि वो 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने एहतजाज करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉरेन फंडिंग केस है उस हवाले से वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करेंगे कि उस केस का फैसला जल्द अज जल्द किया जाए, क्योंकि ये ताख़ीर का शिकार है। लेकिन दूसरी जानिब ऑपोजिशन ने यानी पीडीएम ने यह भी फैसला किया है कि वो ज़िमनी इंतखाब में भी जाएगी, वो सेनेट के इंतखाबात में भी जाएगी। इससे पहले पीडीएम ये कहती रही है कि उन्होंने न इंतखाबात में जाना है और न सेनेट इंतखाबात में जाना है। उन्होंने इस्तीफ़े देने थे, लेकिन उसके बाद एक बड़ा यू टर्न लिया गया। लेकिन इसमें अहम किरदार जो था इन तमाम मामलात में, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस निज़ाम का हिस्सा है। न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बल्कि जाहिर है कि अपोजिशन का भी अपना एक किरदार होता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, इसके साथ साथ वो पीडीएम में रहते हुए भी जो मुस्लिम लीग नून है, जमीयत उलमा इस्लाम है और बाकी जो जमातें हैं, उनको इस बात पर मजबूर करती रही है और इस बात पर उन्हें कन्विंस करती रही है कि वो निज़ाम के अंदर रहते हुए एक जमहूरी जद्दोजहद का हिस्सा बने। लिहाजा उसके नतीजे में, उनके कन्विंस करने के नतीजे में पीडीएम इस नतीजे पर पहुंची, यानी नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम और बाकी पार्टियां, कि उन्हें ज़िमनी इंतखाबात में जाना चाहिए, सेनेट इंतखाबात में जाना चाहिए, ताकि ये इंतखाब लड़ें। लेकिन उसके बाद जब वो लॉन्ग मार्च की बात करते हैं तो गोया ये एक कन्फ्यूजन है जो अब भी वहाँ पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या हमारी सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत मौजूद है या फिर मोरूसियत है। ख़ानदान के ख़ानदान उन सियासी जमातों को चला रहे हैं और जो उसके अहम लोग होते हैं, जो नीचे से लीडरशिप आती है, उनको वो मौक़े नहीं मिलते। ये भी एक अहम तरीन सवाल है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में तहरीक इंसाफ से, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात जनाब अहमद जवाद साहब, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं अपनी गुफ्तगू में। सीनियर तज़कियाकार जनाब तारिक पीरज़ादा साहब भी हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब सैयद अखुनज़ादा चटान साहब, आपको भी इस गुफ्तगू में बहुत खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे अहमद जवाद साहब आपसे। अहमद जवाद साहब, सबसे पहले तो ये जो जहाज़ का मामला है, इस पर अपोजिशन बहुत तनकीद कर रही है कि बड़े मसाइल इससे पैदा हुए हैं। आप पर यह बात होती है कि बर वक्त फैसले नहीं करते, जिसकी वजह से हमें इस किस्म के वाक़यात का सामना करना पड़ता है। देखें जावेद साहब, पहली बात तो ये है कि कोई भी पेमेंट जो एक फ़ॉरेन कंपनी को करनी हो, नेशनल एक्सचेकर से करनी हो, ये कोई किसी का भी कोई ज़ाती अकाउंट तो है नहीं है। और जिसकी भी ये ज़िम्मेदारी है उन पेमेंट्स की, उसको जो भी पेमेंट करनी है उसमें ये देखना है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में क्या बेहतर है। कोरोना के दौरान पूरी दुनिया में इस किस्म के जितने भी एग्रीमेंट्स थे वो रिवाइज़ हुए, क्योंकि कोरोना के अंदर पूरी एयरलाइंस बैठ गई। आपने लीज़ पे लिया हुआ है, वो इस्तेमाल उसका हो नहीं रहा और पूरी दुनिया में ये कंसेशंस दी गई थी। और जब पाकिस्तान की भी पेमेंट का टाइम आया तो पाकिस्तान पीआईए ने उनसे इसको रिवाइज़ करने को कहा कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी और इसमें एग्रीमेंट के अंदर जो है फोर्स मेजोर की एक क्लॉज होती है। फोर्स मेजोर का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा ग्लोबल कोई डिज़ास्टर और पेंडेमिक से बड़ी क्या चीज़ हो सकती है, तो फोर्स मेजोर की क्लॉज के मुताबिक भी हम इसको रिवाइज़ कर सकते थे। और इसी बुनियाद पे पीआईए उनके साथ बातचीत कर रही थी, जो कि कोर्ट में चला गया। तो पीआईए का तो रोल यही होना चाहिए कि वो कॉन्टेस्ट करे, रादर देन के उन्होंने $14 मिलियन मांगा और चुप करके आप पाकिस्तान के एक्सचेकर से $14 मिलियन उनको पकड़ा दें। तो पीआईए ने किसी ने अपनी जेब से तो नहीं देना था, कौमी खजाने से दे रहा था, वो उसको कंटेस्ट कर रहे थे कि इसको कम किया जाए। इसमें थोड़ी सी बदनीयती कह लें उस कंपनी की कि जब केस कोर्ट के अंदर चल रहा है तो उन्होंने कोलालमपुर में जब ये जहाज लैंड होता है तो एक मकामी अदालत से एक्स पार्टी डिसीजन ले लिया। एक्स पार्टी डिसीजन का मतलब ये है कि आपने दूसरी पार्टी को बुलाया ही नहीं, यानी इतनी जल्दी में जुमे वाले दिन इससे थोड़ा सा इस बात का अंदाजा होता है कि थोड़ी बदनीयती उसमें इन्वॉल्व है। अब वो उसको ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता चलेगा। अब जुमे को अगर मकामी अदालत किसी भी मुल्क में, हमारे मुल्क में अगर
کوئی باہر سے ایئر لائن آتی ہے, ہماری کوئی عدالت جو ہے وہ کہہ دیتی ہے کہ اس کو جہاز کو یہیں پہ بند کر دو, تو یہ تو اس ملک کے اوپر آتا ہے کہ اس کے ملک کے اندر عدالتیں کس طرح سے کام کر رہی ہیں کہ آپ دوسری پارٹی کو بلاتے ہی نہیں ہیں اور اتنی آپ ہیسٹ کے اندر ڈیسیجن دے دیتے ہیں ویکنڈ کے اوپر, نہ اس چیز کو ریلائز کرتے ہوئے کہ اس کے اندر مسافر ہیں, انہوں نے واپس کیسے جانا ہے. تو ایک بڑا انجسٹ اور بڑا ان ایکسپیکٹڈ, بڑا ان پریسیڈنٹڈ, کبھی آج تک اس طرح سے کسی ایئر لائن کے ساتھ یہ نہیں ہوا. اور اب ہم جو پی آئی اے کے پاس آپشن ہے کہ وہ منڈے کو جب عدالتیں کھلیں گی کوالالمپور میں ملیشیا میں, تو وہ کورٹ میں جائیں گے اور موسٹ لائکلی اس کو ریزالو کر لیا جائے گا, کیونکہ اس طرح سے آپ نہیں کر سکتے کسی ایئر لائن کے ساتھ. تو اس کو اپوزیشن نے, ظاہر ہے کہ اپوزیشن جب سے پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوئی ہے, کوئی بھی ایشو اس کو کنٹروورشل بنانا, اس کو حکومت کی کمپیٹنس کے ساتھ ریلیٹ کرنا, اس کی پرفارمنس کے ساتھ ریلیٹ کرنا, یہ تو ایک اب اپوزیشن کا ایک وتیرہ بن گیا ہے, اور وہ ہر ایشو کو اس طرح سے کرتے ہیں وداؤٹ گوئنگ انٹو دا فیکٹس. ٹھیک ہے چٹان صاحب, آپ کی جماعت کا بڑا اہم کردار رہا ہے. پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا, ظاہر ہے پی ڈی ایم نے نہیں لیکن نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ تھا کہ ہم نے بھرپور مخالفت کرنی ہے, ہم نے ریزائن دینے ہیں, ہم نے سینٹ انتخابات نہیں ہونے دینے. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اور آصف علی زرداری کا اس معاملے میں کردار, کہ وہ ان کو کنونس کرتے رہے اس معاملے میں کہ آپ نظام کا حصہ رہتے ہوئے اپنی جد و جہد کو آگے بڑھائیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نظام کو بھی چلانا چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی مخالفت بھی ایشوز کے معاملے پر حکومت کے خلاف جاری رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید صاحب, جہاں تک تعلق ہے ہماری استعفوں کا, تو اگر آپ وہ اعلامیہ پڑھے جو اعلامیہ پی ڈی ایم کا بنا تھا, تو اس میں آخر میں اور آخر سے بھی آخر میں یہ لکھا ہے کہ ہم استعفائی بھی دیں گے. تو استعفا دینا یہ ہمارا آخری آپشن ہے, یہ ہمارا سب سے پہلے آپشن نہیں تھا. ہم نے جو یہ ایجنڈا, اور اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ جہاں تک استعفوں کا تعلق ہے, سینٹ الیکشن کا تعلق ہے, تو اس پہ ہم اپنی لیگل ایک کمیٹی بنائیں گے اور اس کا اوپینین ہم لیں گے. تو پی ڈی ایم کا جو بھی ایجنڈا تھا, اس پہ ہم نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا میٹنگ بلایا, اور اپنے ایگزیکٹو کمیٹی کے میٹنگ میں ہم نے تمام ایجنڈے کے ہر پہلو پہ, یعنی اس کے سیاسی پہلو پہ بھی اور اس کے قانونی پہلو پہ بھی غور کیا. اور ہم نے جو سفارشات بنائی, اس کے بعد ہماری چیئرمین صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے سفارشات ہے, اس کو ہم پی ڈی ایم کے سامنے رکھیں گے. فیصلہ جو بھی پی ڈی ایم کا ہوگا وہ ہمارا فیصلہ ہوگا, اور اس پہ ہم عمل درآمد کریں گے. اور ہم آج بھی اس پہ قائم ہیں کہ جب بھی پی ڈی ایم فیصلہ کریں گے کہ ہم استعفائی دیں گے, تو ہم ضرور استعفا دیں گے. اور یہ تو سند کا ایک حکومت ہے, اس ملک میں آئین کے بالادستی کے لیے, آئین اور قانون کے نفاذ کے لیے, اور لوگوں کے ذریعے, لوگوں کے ووٹ کے ذریعے ملک کے حکمرانی کے لیے, اور ایک کراس دی بورڈ احتساب کے ادارے کے لیے پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا ہے, اس کے لیے ہم ایک حکومت, تو کیا اگر ہمارے اس ملک میں 1000 حکومتیں ہو جائے تو ہم اس کو بھی قربان کرنے کو تیار ہے. جہاں تک تعلق ہے ہمارا اپوزیشن کا حکومت پہ, تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا دلی خواہش تھا کہ یہ حکومت اپنا 5 سال پورا کرے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے, بلاول صاحب نے, جناب محترم وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ آپ قدم بڑھائے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. حالانکہ ہمیں تھانی دے گئیں, لیکن پھر بھی ہم ساتھ چلنے کو تیار تھے. چٹان صاحب, آپ نہیں ملایا, قطع کلامی کی معذرت, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی خواہش تھی کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو 5 سال احمد جواد صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم پورے کریں گے, اس میں کیا کوئی, میں نہیں سمجھتا ہوں جس طریقے سے حکومت چل رہا ہے, ملک کا جس طرح کا مذاق بن گیا ہے. اس ریجن میں افغانستان 50 سال سے لڑ رہا ہے, ان سے ہم پیچھے چلے گئے, ایران سے پیچھے چلے گئے, بنگلہ دیش سے ہم پیچھے چلے گئے. مہنگائی کی کیا حالات ہے, آج پھر سے 3 روپے اور 4 روپے فیول کے میں اضافہ ہو گیا ہے. 3.30 کل یا پرسوں بجلی اور گیس کے بل میں اضافہ ہونے والا ہے.
جس طریقے سے حکومت کے ملازمین سڑکوں پہ ہے، جس طرح کے ڈاکٹر سڑکوں پہ ہے، جس طرح کے اساتذہ سڑکوں پہ ہیں، جس طرح کے کسان سڑکوں پہ ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت مزید چل سکتا ہے. اور جو اس ملک کو مذاق بنائے، یار یہ جہاز کا تو جو ہو گیا، اس طرح تو ماضی میں مجھے کسی ملک میں بھی اس طرح کا مثال نظر نہیں آ رہا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور جس طریقے سے ہمارے ملک کا ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات دیکھ لے، ہماری اسلامی برادر ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات دیکھ لے، تو ملک اس طرح نہیں چلتا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اور جس پالیسیوں سے یہ حکومت چلا رہی ہے چل سکے. ایک منٹ احمد جواد صاحب، آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے، پھر میں طارق پیرزادہ صاحب کی طرف آتا ہوں. جی جیسے ہمارے بھائی ہیں چٹان صاحب، انہوں نے کہا کہ حکومت کی جو پرفارمنس ہے، میں آپ کو صرف 2-3 چیزیں جو کہ ابھی ریسنٹ آج کی تاریخ میں ورلڈ بینک نے ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ایک جو پوزیشن ہے، ایک رینکنگ ہے پوری دنیا میں، اس کو ریلیز کیا ہے. اس کے مطابق 2018 میں پاکستان کا دنیا میں ایز آف ڈوئنگ بزنس میں 147واں نمبر تھا. یعنی وہ 147واں نمبر پچھلی جو 10 سال حکومتیں رہی ہیں ان کا وہ پیش خیمہ آپ کہہ سکتے ہیں. اور 2018 کے بعد جب پی ٹی آئی کی حکومت نے اس حکومت ٹیک اوور کی ہے، آج 2020 کا جب رینکنگ ریلیز کرتے ہیں تو ہم 147 سے پاکستان کو 108ویں نمبر پہ لے ہیں. 39 درجے پاکستان میں بہتری آئی ہے، جو کہ صرف 2.5 سال کے عرصے میں انپریسیڈنٹڈ. میں آپ کو ایکسپورٹس کی بات بتاؤں، پاکستان نے پچھلے 10 سال میں ہائیسٹ ایکسپورٹس 2.0 سم تھنگ جو ہے وہ کی ہیں. اور اس کی جو ایکسپورٹ گروتھ کی پرسنٹیج ہے، اٹ از بیٹر دین بنگلہ دیش اینڈ انڈیا ڈیورنگ دس ایئر. اس کورونا کے دوران پاکستان نے جس طریقے سے پرفارم کیا ہے، پاکستان کا سٹاک ایکسچینج، پاکستان کا روپی جو ہے وہ جس طرح سے سٹیبل رہا ہے اور ایون سٹرینتھن ہوا ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس، پاکستان کی مینوفیکچرنگ، یہ ساری چیزیں جو ہیں حکومت کی پرفارمنس کو ہی شو کرتی ہیں. تو پھر یہ بات کہنا کہ اس حکومت کی پرفارمنس نہیں ہے تو میرا خیال ہے ایک بڑی ناانصافی والی اور سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے. اچھا، میں چٹان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن میں طارق پیرزادہ صاحب کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کر لوں. طارق پیرزادہ صاحب، اکانومی کی اگر ہم بات کریں تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال سے تو کرونا کی جو سچویشن ہے اس نے بھی ہماری جو اقتصادی صورتحال ہے، ہماری نہیں پوری دنیا کی جو اقتصادیات ہیں اس کو سلو کیا اور مسائل ہوئے. اس پوری صورتحال کے اندر آپ نے حکومت کی پرفارمنس کو کیسے دیکھا؟ یہ جو کرونا کا مسئلہ ہے، پی ٹی آئی کی حکومت کو ایک بہت بڑا جو خطرہ پیدا ہوا، چیلنج، وہ یہ تھا کہ 2.5 سال میں سے اگر 1 سال پورا نکال دیں تو اصل میں تو انہوں نے حکومت 1.5 سال کی ہے، باقی تو کرونا کی حکومت ہے، موت اور زندگی کی حکومت. یہ دیکھیں صورتحال کیا ہے. وہ ابھی اسد نے اور دوسرے دوستوں نے وہ جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں، 2 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے اس کی وجہ سے. امریکہ تباہ ہو گیا بالکل معاشی طور پر، برطانیہ تباہ ہو گیا، انگلینڈ، یہ اب جرمنی اور دوسرے ممالک، یہاں تک کہ انڈیا تو خیر ہونا ہی ہونا. 1952 سے بھی بدترین اس کی اکانومی چلی گئی. جنوبی کوریا میں 4 آدمی نہیں مرے تھے پچھلے موسم بہار تک. اس دفعہ قطاریں لگ گئی ہیں وہاں پہ. تو معیشتیں بیٹھ گئی ہیں دنیا کی. ان حالات میں میرا ایک مختلف تجزیہ ہے کہ اگر ہم موجودہ سطح پر اگلے 2 سال بھی نکال جائیں تو میں سمجھوں گا یہ بجائے خود ایک کارنامہ ہے، کیونکہ اس بلا نے جس طرح ہمیں دبوچ رکھا ہے، ترقی کو دبوچ رکھا ہے، اصل میں تو ترقی کو روک رکھا ہے، اس سے نکلنا آسان نہیں ہے. تو موجودہ سطح میں اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ خاصا بہتر ہو گیا ہے، بلکہ ذرا سے زیادہ ہو گیا ہے، یا آپ کی سیکیورڈ 46 پہ 46 پہ وہ سٹاک ایکسچینج پہنچ گئی ہے جو پچھلے کئی سال کا ریکارڈ ہے، یا آپ کی برآمدات جو ہیں وہ اسے کیا کہتے ہیں ان میں ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے اس وقت، اور وہ میں ابھی اسے صرف 19 اور 20 کی 1% حرکت کہتا ہوں. لیکن میرے نزدیک یہ بھی بہت ہے. وجہ اس کی یہ کہ دیکھیں یہ کوئی بھی حکومت ہوتی میں یہی بات کہتا. مثلا میں شروع سے کہتا آیا ہوں کہ لوگوں نے کہا کہ جی مشرف نے بڑا برا کیا تھا کہ جناب ہاں کر دی تھی امریکہ. نہیں، کسی کی بھی حکومت ہوتی ان کو وہی کرنا پڑتا اس وقت. اس وقت بھی جو
صورتحال ہے. اگر کوئی اور حکومت بھی کر رہی ہوتی میں اس کی حمایت کرتا اور یہ کہتا کہ اگر آپ اتنا بھی اپنے آپ کو اس معیار پر اپنی معیشت کو چلا سکیں, اس سطح پہ رکھ سکیں, تو یہ کارنامہ ہے. لیکن اگر اس سے بہتر ہو جاتی ہے صورتحال, جیسے کہ ہلکی سی مثبت پیش رفت ہونی شروع ہوئی ہے, میں سمجھوں گا کمال ہو گیا. یہ واقعتاً یہی صورتحال ہے. لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں برآمدات و درآمدات رکی ہوئی ہیں. چلیں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر, دنیا میں سٹاک ایکسچینج اور ایکسچینجز کی تباہی مچی ہوئی ہے. دنیا کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نامی چیز موجود ہی تقریباً نہیں رہی اس وقت. بھارت, جن کا ہمارے بھائی جواد صاحب نے ذکر کیا, اور دوسرے ممالک بنگلہ دیش وغیرہ, بالکل بیڑا غرق ہو گیا ان لوگوں کا. چونکہ وہ لوگ تو برآمدات پر انحصار کر رہے تھے, برآمدات تو ختم ہو گئی ہیں. تو آپ جو ہماری ترسیلات زر ہیں, اب مجھے نہیں معلوم کہ ملک کے اندر مہنگائی کی وجہ سے لوگوں نے بھیجا ہے یا وزیر اعظم عمران کے کہنے پہ زیادہ ترسیلات زر آئی ہیں, لیکن آ تو رہی ہیں. ریکارڈ ہی قائم ہو گیا اس کا. اچھا وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں واقعی ریکارڈ قائم ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے ہم اگر موجودہ بحران سے بچا کر اگلے 1.5-2 سال میں تھوڑی سی کامیابی کے ساتھ نکل جائیں, میرا خیال ہے کہ یہ بجائے خود ایک کارنامہ ہوگا. ورنہ اس کی زد سے بچنا, اس کرونا کی زد سے بچنا کسی بھی ریاست کے لیے ممکن نہیں ہے اس وقت. ٹھیک ہے چٹان صاحب, آپ کو یاد ہے کہ پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون کے ایک فکرہ رہ گیا. اچھا, ابھی چٹان صاحب نے ایک دلچسپ بات کہی کہ پاکستان کے علاقے کے دوست ہمسایہ ملکوں سے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, تقریباً مطلب یہی تھا ان کا. میں ان کی خدمت میں ایک مؤدبانہ اپنی گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ اچھے تعلقات اتنے زیادہ ملکوں کے ساتھ پاکستان کے کبھی بھی نہیں تھے. چین سی پیک دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا. وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. جی میں یقین کریں چائنیز ایمبیسڈر جو ہے, یہ چٹان صاحب چائنیز ایمبیسڈر کا بیان میں بتا رہا ہوں, میرا تجزیہ نہیں ہے. اچھا, دوسری بات, ایران پہلے سے بہت زیادہ بہتر تعلقات ہیں. پہلے تو بات بھی نہیں کرتے تھے, یعنی آنا جانا ہی تقریباً نہیں تھا. پچھلے 2 سال میں تو بے شمار سفارتکاری ہوئی دوسرے. اچھا, تیسرے ملیشیا, ترکی, سعودی عرب, ابھی ان کا وزیر خارجہ آنے والا ہے یہاں پہ, اور وہ رشیا کے ساتھ اتنے تعلقات. تو اس سے زیادہ اچھا, آذربائیجان کو میں بھولنا نہیں چاہتا, ابھی تو اتنی بڑی کانفرنس ہو گئی ہے. اس سے زیادہ مثبت خارجہ پالیسی میں اتنے زیادہ دوستوں کے ساتھ خوبصورت تعلقات جو ہیں, مستحکم تعلقات, صحیح لفظ مستحکم تعلقات, پہلے کبھی تھے ہی نہیں, اور باقاعدہ متحرک انداز میں. یہ میرے لیے بھی حیرت کی بات ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جو وزیر اعظم ہوگا, جو حکومت ہوگی, اسی کے متعلق کہنا پڑے گا کہ یہ انہوں نے کیا ہے, اور کیا کہیں. ٹھیک ہے چٹان صاحب, میں تھوڑا سا آپ کو ماضی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. آپ کی قیادت اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے لندن میں بیٹھ کے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا, اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم ایک تو نظام کو چلائیں گے ہر صورت میں, یہی جمہوریت کے لیے ہے, اور ایک دوسرے کی ٹانگیں ہم نہیں کھینچیں گے. آپ اگر یہ بات کرتے ہیں کہ حکومت جا رہی ہے یا حکومت ختم ہو رہی ہے یا ہم حکومت گرا دیں گے, تو یہ تو آپ کے اپنے ہی جو دعویٰ ہے, جو آپ نے اپنا ہی چارٹر کیا ہوا ہے, اس کی آپ نفی کر رہے ہیں. تو یہ کون سی جمہوریت کی خدمت ہوگی؟ اور پھر یہ جو صورتحال اس وقت پی ڈی ایم میں نظر آ رہی ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ آپ سب لوگ خود ہی کنفیوژن کا شکار ہیں؟ کبھی آپ کہتے ہیں الیکشن میں نہیں جائیں گے, اور پھر کہتے ہیں الیکشن میں جائیں گے, اور پھر کہتے ہیں استعفے بھی دیں گے. جاوید صاحب, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم حکومت کو گرا رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے کہ یہ حکومت خود بخود گر جاتا ہے اگر پیچھے سے جن لوگوں نے اس کو پکڑا ہے, تو جو بیساکیاں انہوں نے کھڑی کی ہے, اگر وہ بیساکیاں ہٹ جائے تو یہ حکومت خود بخود گرے گا. یہ حکومت 126 ممبران اس کے اپنے ہیں, 172 حکومت بنانے کے لیے چاہیے, اور 178 جو ہے ان کے پاس ٹوٹل ممبرز ہے. اور ان کی جو کولیشن ہے, اگر اس میں سے ایک ہٹ جاتا ہے, چاہے چودھری صاحبان ہٹ جاتے ہیں, چاہے جی ڈی اے والے ہٹ جاتے ہیں, اور ان کے اپنے جو ممبران ہیں, جو منتخب ممبران ہیں, اس کے اوپر جو غیر منتخب لوگوں کو اور ادھر ادھر سے یہ شہباز گل اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ لا کے ان کے اوپر بٹھائے ہیں, ان کے اپنے ممبران بھی ان سے خوش نہیں ہے اور اس کے ساتھ
चलना नहीं चाहते हैं। हमारा मुतालबा तो ये है कि सियासत सियासतदानों का काम है और सियासतदानों पे छोड़ा जाए। मैं आ जाता हूँ 3 बातों पे सिर्फ मुख्तसर। एक तो जो हमारे साहिबान कह रहे हैं कि ऐसी इकॉनमी मजबूत हो और ये वहां से ये रिपोर्ट आ गई और हमने मजबूत होने का तो जिक्र नहीं किया। तो भाई एक सेकंड मेरा बात सुने। हुकूमत कामयाब है कि नाकामी है, इसका अंदाजा किस चीज से लगा सकते हैं? अगर आपके आम आदमी के मसाइल हल हो रही हैं तो आप समझिए कि हुकूमत की पॉलिसियां बहुत ज्यादा कामयाब है। अगर आपके आम लोगों के चूल्हे बुझ रही हैं, जो कि अभी बुझ रही हैं, जो कि अभी एक आम आदमी सोचता है कि मैं गैस का बिल जमा कराऊं, कि बच्चे के फीस का बिल जमा कराऊं, मैं बिजली का बिल जमा कराऊं, घर के लिए राशन लाऊं, या अपने मरीज के लिए मैं दवाई लेके आऊं। लोगों के जो हालात है वो किसी से पोशीदा नहीं है। फिर ये जो कुछ पैसे यहाँ पे जमा हो गई हैं, जिसका ये क्रेडिट लेते हैं, इसका वजह ये है कि बाहर से कोई मशीनरी मंगवाती ही नहीं है, आपके कोई नए कारखाने नहीं लग रहे हैं, आपका कोई नए मंसूबे शुरू नहीं हो रहे हैं। और दूसरा, जो आपके इस्लामी बरादर ममालिकों के साथ ताल्लुकात खराब हो गई, वहां पे अपने कारोबारों को लोगों को खतरे में समझी तो उन्होंने अपने मुल्क को पैसा भेज दिया। इस चीज का आप क्रेडिट ले रहे हैं। पीरजादा साहब मेरा बहुत मोहतरम है, ये हमेशा से एक मुख्तलिफ किस्म के जाविये से तज्जिया करते हैं और इंसान हैरान हो जाते हैं कि ये किस तरह का तज्जिया है। मैं हमेशा इस पे हैरान हो जाता हूँ। अच्छा, आप हैरान हो जाते हैं इस हुकूमत के खारजा पॉलिसी के बारे में ये कह रहे हैं। इसमें एक बात है, चटार साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट देख लिया, ठीक है, आपका खारजा पॉलिसी जो इंडिया के फौजियों ने आपके बॉर्डर क्रॉस करके, इस पे हमने दुनिया का रिस्पांस देख लिया। जो इंडिया की जहाज आके आपके पुख्तनख्वा तक घुस गए, इस पे आपका खारजा पॉलिसी हमने देख लिया। इस्लामी बिरादर ममालिकों ने वज़ीर-ए-आज़म को जिस तरीके से जहाज से उतार के, बीच में जहाज के उतार के आपका खारजा पॉलिसी हमने देख लिया। और अभी आपका जो इस्लामी बिरादर मुल्क है मलेशिया, इन्होंने आपके साथ जो काम किया वो एक चौधरी के पैसे थे मिरासी पे। अच्छा, लेकिन इसमें आप देखें कल पे जा रहा था, उन्होंने मिरासी को बीवी से 27 फरवरी को हमने फिर उनको जवाब दे दिया था ना, जिसकी आप बात कर रहे हैं, इंडिया की आप बात कर रहे हैं। इसको आप खारजा पॉलिसी कह रहे हैं। अच्छा चटान साहब, आपने शुरू में आपने एक बात की कि इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी हट जाएं तो हुकूमत नहीं रहेगी। सवाल यहाँ पे एक अहम ये पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाते वक्त क्या ऐसा काम नहीं किया जो मुस्लिम लीग नून ने नहीं किया या आपकी जमात ने नहीं किया? मेरा मकसद जो है वो इत्तिहाद के हवाले से है। मुस्लिम लीग काफ आपके इत्तिहाद में रही, चौधरी परवेज इलाही साहब आपकी हुकूमत में नायब वज़ीर आज़म रहे, इसी तरह MQM भी आपकी इत्तिहादी रही हुकूमत के अंदर। बिल्कुल इसी तरह मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत रही तो वो भी हुकूमत की इत्तिहादी रही। बाकी जो एलाइज थे वो जमीयत उलमा इस्लाम, वो भी मुस्लिम लीग नून की इत्तिहादी रही। तो क्या ऐसा काम किया है? अहमद जवाद साहब से मैं पूछ लेता हूं, आपकी तरफ में आता हूं चटान साहब। लेकिन अहमद जवाद साहब, क्या आपने ऐसा कोई अजीब काम किया है जिसकी वजह से कुछ डिफरेंट है? आपने ये जो सवाल पूछा है ये बिल्कुल सही सवाल पूछा है। हमने बहुत अजीब काम किया है। हमने वो काम किया है जो 72 साल से पाकिस्तान में नहीं हुआ था। और वो क्या था? 2 पार्टी सिस्टम, बारियां, पहले तुम ले लो बाद में हम कर लेंगे। ये बारी सिस्टम जो है ये आपने 2018 में इतना बड़ा जुर्म किया। आपने पाकिस्तान की तारीख ही बदल दी कि 2 पार्टियां उनकी बारी लगी हुई थी, एक दफा वो आए एक दफा वो आए, और आपस में जो फ्रेंडली ऑपोजिशन का रिलेशनशिप था वो चल रहा था, मिसाक जमहूरियत भी चल रहा था। बीच में तहरीक इंसाफ आ गई, उसने वो 70 साल का जो एक ट्रेंड था, एक ट्रेडिशन बनाई हुई थी इन लोगों ने अपनी मोनोपली के जरिए, उस मोनोपली को ब्रेक कर दिया। जाहिर है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा उन 2 पार्टियों को जो कि 70 साल से जो वो रूल कर रही थी पाकिस्तान पे। उनको अगर कोई इंटरप्ट करता था तो वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप होती थी, अदरवाइज उनकी कोई इंटरप्शन नहीं थी। वो मुख्तलिफ पार्टियों के नाम चेंज हो के मुस्लिम लीग नून जो है कभी बन जाती थी, कभी काफ बन जाती थी, कभी मुस्लिम लीग उससे पहले थी। तो 1947 से ये चला आ रहा है। और 1970 से आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो कभी पैट्रियट बन गई, कभी वो बेनज़ीर ने उसको टेक ओवर किया, कभी आसिफ अली जरदारी ने किया। तो ये तो वही है ना जो चल रहा है पिछले कई सालों से, दहाइयों से हम ये देख रहे हैं। तो ये हमने एक बड़ा अचनबे वाला काम किया, बड़ा हमने अजीबो गरीब काम किया। उसकी सजा ये 2 पार्टियां हमें देना चाहती हैं।
ان کا ابھی واحد مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ، اور اگر آپ یہ دیکھیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ ان کے پولیٹیکل سروائیول کا بھی مسئلہ ہے. اگر تحریک انصاف کی گورنمنٹ، جو کہ موسٹ لائکلی انشاءاللہ یہ سال گزارتی ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ ان دونوں پارٹیوں کے لیے جو ہے پولیٹیکل سپیس ختم ہو جائے گی. یہ بالکل پیرزادہ صاحب نے صحیح بات کی ہے کہ ہمیں 2.5 سال نہیں 1.5 سال ملے ہیں، 1 سال تو کورونا کھا گیا. لیکن اب جو ٹیک آف شروع ہو گیا ہے، ریوائیول شروع ہو گیا ہے، جو اچھی چیزیں پاکستان کو ہر روز آپ کو ایک نئی خبر ملتی ہے. آج کیا آپ نے نہیں سنا کہ راولپنڈی رنگ روڈ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے. ہر روز آپ کو ایک نئی اچھی خوشخبری مل رہی ہے، اور پاکستان کورونا کی مشکلات سے بھی نکل رہا ہے. تو یہ ساری جو آپ کو رے آف ہوپ ہے، رے آف لائٹ ہے، یہ ساری اگر اور 6 مہینے 1 سال اس طرح سے چل پڑی، پاکستان سٹیبلائز ہو گیا، پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی، پاکستان کی گورننس بہتر ہو گئی، تو پھر سپیس جو ہے وہ ان دو پارٹیوں کے لیے تو بہت تھوڑی سی رہ جائے گی. اور 2023 کے الیکشن جو ہے وہ پھر ایک رائٹنگ آن دا وال ہی ہوگا کہ وہ اپنی پرفارمنس کی بیس پہ پی ٹی آئی اگلے 5 سال کے لیے بھی آ جائے گی. تو یہ تو ان کا خاتمہ ہو جائے گا. ان کے لیے ڈو اور ڈائی والا مسئلہ ہے کہ کسی طریقے سے اس سے پہلے کہ یہ پوری طرح سے سٹیبل ہو، اکانومی سب کچھ ریوائیو ہو جائے، یہ اس سے پہلے کسی طرح سے اس گورنمنٹ کو گرا دے. چلیں ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن کا مقصد یہ ہے کہ وہ حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. अंकल जी, सर्दी आ गई है, ख्याल रखना. पर ख्याल रखना किसका है? गैस के बिल का. गैस के मुसलसल इस्तेमाल से बिल तीसरी स्लैब पर 3 गुना बढ़ने के अलावा छठी स्लैब पर 18,000 रुपए तक पहुंच सकता है. इसलिए ठंड लगे तो गर्म कपड़े पहनिए, और ज्यादा लगे तो मुजरे सेहत गैस हीटर की बजाय इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल कीजिए. SNGP, सर्दी आ गई है, ख्याल रखना. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی طارق پیرزادہ صاحب، یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، چیلنجز تو ہیں حکومت کے لیے، اور پھر آپ ہی نے فرمایا تھا کہ یہ 2.5 سال میں 1 سال تو کرونا کھا گیا، 1.5 سال رہ گیا حکومت کے پاس، لیکن اب جو وقت رہ گیا ہے یعنی 3 سال کے بعد تو پھر آپ ظاہر ہے الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے. آپ کو پھر 1 سال ہی ملتا ہے، پھر آخری سال تو آپ کا الیکشن میں چلا جاتا ہے. الیکشن کا سال ہوتا ہے. کتنا فوکس ہونا ہوگا اب حکومت کو؟ بہت دباؤ ہوگا حکومت کے لیے، بڑے بڑے چیلنج ہیں. دیکھیں مہنگائی، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، سب متفق ہیں کہ مہنگائی کا افریت جو ہے اس کو قابو میں کرنا ہے. 8-10 چیزوں کا، گندم سے لے کے دودھ تک، تیل سے لے کے چینی تک، کہ 4-5-8 چیزیں جو ہیں ان کو آپ نے قابو کرنا ہے. اچھا، یہ جس دن قابو ہو گئی حکومت سے، اس کے بعد اخونزادہ چٹان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ آ کر حکومت پر کس زاویے سے حملہ کریں. اچھا، میں چاہوں گا کہ وہ حملہ کریں، لیکن وہ حملہ کرنے کی گنجائش ختم ہو جائے گی. تو میرا مشورہ حکومت وقت کو یہ ہے کہ سب سے پہلے مہنگائی کی طرف توجہ دیں، تاکہ یہ جو افریت ہے جس پر ان کی سیاست کی بنیاد ہے وہ ختم ہو جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے کچھ ذکر ہو رہا تھا کہ حکومت نے کیا کیا ہے.
یہ باتیں تو اصل میں احمد جواد صاحب ہی کے کہنے کی ہیں، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ مومن ڈیم کا افتتاح بھی اسی وزیر اعظم کے دور میں ہی ہوا ہے، اور دیامر بھاشا ڈیم، جی میری اصلاح کرتے جائیے جی کہ فہرست میں کوئی غلطی 3 ہو۔ بڑے ڈیم 1968 کے بعد اچھا یہ بھی میرا خیال انہوں نے کیا ہے۔ اگرچہ مصیبت یہ ہے کہ کرونا کے دور میں کوئی بھی کیا ہوا کام، کوئی بھی حکومت ہوتی، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، وہ تاثر یہی پیدا ہوتا کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے اور ملک تباہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک عجیب سیاست ہے۔ اچھا سیاست جو ہے، سیاستدان کیا کریں؟ مجھے تھوڑی سی ہمدردی بھی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے، اس زاویے سے نواز شریف کو نکال کے، وہ تو دیکھو جی مفرور اور مجرم ہے، تو باقی اس لیے ہے کہ وہ اگر یہ سیاست نہ کریں تو کیا کریں؟ اس وقت مسئلہ یہ ہے، دیکھیں اب یہ جو ہمارے بلاول صاحب ہیں، یہ تو جو بائیڈن کی حلف وفاداری میں شرکت کے متمنی ہیں، اس وقت یہی خبریں دے رہے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ واشنگٹن کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ وہاں پر بلاول کی بجائے 25,000 امریکی فوجی جو ہیں وہ واشنگٹن میں اس متعین ہیں جی بالکل، حفاظت کے لیے، تو ہو سکتا ہے ان کے دعوت نامے کو واپس لے لیا گیا ہو، یا یہ کہ ان کی یہ خود احتیاطاً جانے کو ترجیح نہ دیں۔ وہاں نیشنل گارڈز تعینات ہیں، بالکل جی وہ امریکی فوج کا حصہ ہیں، جی وہ بالکل یہ یاد رکھنے کا انہیں امریکہ کے اندر، چونکہ میرا 20 سال قیام رہا ہے، ان کو ویکینڈ واریر کہتے ہیں نیشنل گارڈز کو، تو جو یہ ان کی ساری ٹریننگ اسی طرح ہے، افغانستان میں بھی کام کر رہے ہیں ہر جگہ، تو 25,000 وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں اس پر زیادہ زور نہیں دینا چاہتا، یہ وقت خرچ کرنا چاہتا، تو ان کی تو خواہش اصل میں پی ڈی ایم کے ساتھ چلنے کی بجائے فی الوقت جو بائیڈن کی حلف وفاداری میں شرکت کی طرف ذہن ہے تھوڑا سا، یہ میرا خیال ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، لیکن یہ ہمارا ٹرمپ کی بھی حلف وفاداری میں، لیکن یہ ایک فوکس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ امریکہ میں جو حکومت آتی ہے، ہر نئی حکومت آتی ہے، وہاں پہ حکومت بدلتی ہے، اور اس کا براہ راست اس خطے سے تعلق ہوتا ہے، اور پھر ہم سے تو اس لیے تعلق ہے کہ افغانستان کا معاملہ ہے، افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کا معاملہ ہے۔ اس وقت ریپبلکنز نے یہ فیصلہ کیا اور اب ڈیموکریٹس کی حکومت آئی ہے، اب انہوں نے ان معاملات کو آگے چلانا ہے، تو ہمارے سیاستدانوں کی کیا فوکس نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ کے اندر کیا تبدیلی ہو رہی ہے؟ تحریک انصاف کی اس وقت حکومت ہے، تحریک انصاف نے بھی اپنی، عمران خان صاحب نے بھی اپنی صف بندی کرنی ہے کہ نئی حکومت وہاں پہ آ رہی ہے ایک نئی پالیسی کے ساتھ۔ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا میں فرق بتا دیتا ہوں، دیکھیں ٹرمپ ایک غیر روایتی صدر تھا، اس کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ امریکہ کی روایتی خارجہ پالیسی نہیں تھی، وہ اس کی خارجہ پالیسی اس کی پسند اور ناپسند کے مطابق تھی۔ آپ دیکھیں کہ امریکی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی کسی امریکی صدر نے پچھلے 50 سال میں کشمیر کے نام بھی نہیں لیا تھا، لیکن ٹرمپ کا تو مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اگر عمران کے ساتھ، وزیر اعظم عمران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور جو تھے اصل میں، اور ابھی تک ان کی حکومت تو ختم نہیں ہوئی، چنانچہ 2 دفعہ، ایک یونائیٹڈ نیشنز میں اور ایک دفعہ وائٹ ہاؤس کے دورے کے دوران، جس طرح ٹرمپ نے کشمیر کے مسئلے پر کم از کم سفارتی سطح اور اس صحافیانہ سطح پر، میڈیا کی سطح پر، اور جس طرح اپنے فورم کو استعمال کرتے ہوئے کشمیر کا ذکر کیا ہے، یہ بڑی حیرت انگیز بات ہوئی ہے اس ملک کی تاریخ میں۔ کاش کہ اب ہم اس کو ایک زمین پر تبدیلی لانے کے لیے استعمال کریں کشمیر میں، جو کہ میرا نقطہ نظر ہے، اور اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ بہت کچھ کرے، میرا خیال ہے سوچ رہے ہوں گے کرنے کے لیے، لیکن اس کو اب اس میں تبدیل کرنا ہے کہ زمینی حقائق کے مطابق اس کو کیسے آگے لے کر چلیں۔ لیکن یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے۔ لیکن جو بائیڈن صاحب آ رہے ہیں، یہ اب اوباما کی پالیسیوں کا تسلسل ہے، یہ بڑی کلیدی بات ہے سمجھنے کی۔ لہٰذا میں نے ابھی دیکھا تھا وزیر اعظم کا ایک بیان تھا میرا خیال کہ ہم دیکھیں گے کہ نئی آنے والی حکومت کی پالیسی کیا ہوگی، تو ان کی پالیسی جو نئی حکومت کی ہے وہ بہت مختلف نہیں ہوگی، بہت قریب ہندوستان سے، بہت زیادہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ ایک بہت ہی زیادہ کوہنا مشق سیاستدان ہے جو بائیڈن، بہت زیادہ، یعنی امریکی تاریخ کے اس وقت وہ شاید پہلے یا دوسرے سب سے زیادہ تجربہ کار سیاستدان ہیں، 8 سال امریکہ کے نائب صدر رہ چکے ہیں۔ لہذا میرا خیال ہے کہ جتنی جلدی ہوگا وزیر اعظم کے لیے ان کے ساتھ رابطہ قائم کرنا، اور امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کا تسلسل جنوبی ایشیا اور خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے۔ دیکھیں جب یہ جو بائیڈن سے بات کریں گے وزیر اعظم، تو اس وقت یہ گفتگو نہیں ہوگی کہ ٹرمپ نے کیا کہا تھا، کہ جناب امریکی صدر نے، جو امریکہ کا صدر تھا ٹرمپ، اس کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا گیا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا تعاون اس مسئلے پر
उसी शिद्दत के साथ हासिल रहे। तो मैं ये तो चट्टान साहब के लिए मेरी गुजारिश ये है कि ये बड़ी कम वोटों के साथ मौजूदा हुकूमत कायम है। तो ये तो बहुत बड़े अफसोस की बात है कि चट्टान साहब आप अभी मौजूदा हुकूमत को अभी तक खिला नहीं सके हैं। ये क्या बात है? ये अहलियत का मसला तो नहीं है कहीं? चट्टान साहब, अहम मामला ये है कि कुछ बुनियादी इश्यूज ऐसे हैं कि जिस पर तमाम जो सियासी जमातें हैं उनका नुक्ता नज़र एक ही है। यानी डैम्स के हवाले से आप देखें, कश्मीर पर आप देखें मौक़िफ़, ये चूंकि बुनियादी रियासत का बयानिया है और फिर अब यही सियासी जमातें, हुकूमत, अपोजिशन और इदारे, ये तमाम के तमाम रियासत का हिस्सा हैं। आप ही के लीडर ने कौमी असम्बली में ये बात कही थी कि आए हम बैठें एक चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। तो क्यों नहीं करते आप चार्टर ऑफ इकॉनमी, जब आप सियासतदान हैं और आप कहते हैं कि दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए मुज़ाकरात के, तो आप बैठें, हुकूमत के साथ बैठें और मामलात को आगे बढ़ाएं। 2.5 साल से हम बैठे हुए थे ना, 2.5 साल से हमने कोशिश किया, कश्मीर पे हमारे साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे। कोविड आ गया, इस पे कमेटी बनी, वजीर आज़म आके अपना तकरीर करके फिर चला गया, बाइकाट कर दिया। इसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब भी उठ के चले गए। जी, ऑपोजिशन का वो गिला है, चूंकि डिस्कनेक्ट थोड़ा सा आया है अहमद जवाद साहब, के बुनियादी तौर पे तो हम देखते हैं कि ये जो मामलात हैं जैसे सीपैक का मामला, ये चूंकि बुनियादी मसाइल हैं, नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल हैं, इस पे तमाम सियासी जमातें एक बात करती हैं। और अब इस वक्त बागडोर मुल्क की आपकी जमात के पास है, तो हम दुरुस्त समत में जा रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन तो बार बार सवाल उठाती है सीपैक के हवाले से, कश्मीर के हवाले से। देखें, मैं तो ये कहूँगा कि मीडिया के लिए भी ये एक ओपन इन्विटेशन है और अपोजिशन के लिए भी कि सी पैक के जितने भी प्रोजेक्ट इस वक्त हो रहे हैं, मोटरवेज बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, वो ख़ुद जाके फिज़िकली उनकी प्रोग्रेस देख लें। आप यहाँ से इस्लामाबाद से ट्रैवल करें और आप खुंजराब पास तक जो है आप जाएं, आपको रास्ते में बेशुमार आपको जो है डेवलपमेंट वर्क, आजकल चूँकि विंटर है, हो सकता है कि 1-2 महीने के लिए इसमें रुकावट आई हो, लेकिन इसके अलावा अगर आप पूरे साल किसी महीने में भी वहाँ से गुजरेंगे तो आपको बड़ी बड़ी शाहराहें बनती हुई नज़र आएंगी, आपको मशीनरी नज़र आएगी, और वो मोस्टली जो हैं सी पैक के प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप ग्वादर की तरफ जाएंगे, बलोचिस्तान की तरफ जाएंगे, वहाँ पे भी आपको ये सूरत हाल नज़र आएगी। तो सी पैक का प्रोजेक्ट जो है वो तो पूरे ज़ोर शोर से जारी है, उसकी प्रोग्रेस भी ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। और अभी पीरजादा साहब ने भी चाइनीज़ एम्बेसडर का जिक्र किया, जो कि 2-3 दफ़ा ये स्टेटमेंट सी पैक के हवाले से बड़े क्लियर दे चुके हुए हैं कि हम जितने अहदाफ हैं सी पैक के, हम उन पे पूरा उतर रहे हैं, उनको अपने माइलस्टोन को हम कर रहे हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जो दूसरी बात उन्होंने की कि प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं और वो चले जाते हैं, देखें प्राइम मिनिस्टर चलें, इससे पिछले प्राइम मिनिस्टर देख लेते हैं कि वो कितना पार्लियामेंट में मौजूद होते थे। अगर ये प्राइम मिनिस्टर किसी एक दफ़ा आए और किसी वजह से वो चले गए, तो वो कोई एक एग्जाम्पल तो नहीं बन जानी चाहिए कि इस वजह से हम जो है हुकूमत के साथ नहीं बैठ सकते। अभी कोरोना के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर रेजोल्यूशन पेश की गई, पार्लियामानी कमेटी बनाने की कोशिश की गई, अपोजिशन को इन्विटेशन दी, उन्होंने बाइकआउट कर दिया। अभी मैं आपको पिछले हफ्ते में सेनेट का इजलास है, जो कि रिक्वेजिशन भी जिसकी जमा करवाई थी अपोजिशन ने, और जिस दिन वो इजलास हुआ उस दिन अपोजिशन का बंदा ही कोई नहीं था वहाँ पे। तो देखें, ये तो इनकी अपनी नॉन पार्टिसिपेशन है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे सेनेट हो, या हुकूमत से एंगेज करने का। और फिर आप कैसे तवक्को करते हैं कि आप हुकूमत के साथ कोई डायलॉग कर सकते हैं, जबकि आपकी पूरी कोशिश ये है कि किसी तरीके से हुकूमत को गिराएं। आपकी टॉप लीडरशिप का स्पीच का स्टार्ट ही यहाँ से होता है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हटाना है, उन्होंने इस हुकूमत को गिराना है। जब आप ऐसी इंटेंशन पब्लिकली, आप पीडीएम भी इसी बुनियादी मकसद के लिए बनाते हैं, तो फिर आप किस डायलॉग की उम्मीद रखते हैं? फिर वही जो मिसाके जमहूरियत आपने किया था, तो फिर उसकी रूह भी जो है वो भी आपको यहाँ पे फिर नज़र नहीं आएगी। तो ये तो एक क्लियरली नज़र आता है कि एक पॉलिटिकल सर्वाइवल जो है वो इन तीनों पार्टियों के लिए, उसमें JUIF भी शामिल है। और लेकिन सिर्फ इन तीनों में एक फ़र्क ये है कि पीपल्स पार्टी के स्टेक्स बड़े हाई हैं। उनको ये पता है कि अगर दोबारा इलेक्शन करा दिए तो हम जिस पोजीशन पे आज खड़े हैं इससे बेहतर नहीं हो सकते, ज़्यादा से ज़्यादा इधर ही आ जाएंगे कि सिंध में हुकूमत बना लेंगे हम। मसला जो है वो PMLN का है और JUIF का है, जिनके स्टेक्स ही कोई नहीं, इसलिए वो कहते हैं पूरा सिस्टम लपेटो और नए सिरे से जो कुछ भी है ताकि हमें अपना हिस्सा मिले।
تو یہ اصل ایشو یہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کسی کنسنسس پہ نہیں پہنچ پاتی. وہ استعفوں کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ نہیں ہوتا ان سے. وہ لانگ مارچ کا نہیں فیصلہ کر پاتے. وہ کبھی کہتے ہیں پنڈی جانا ہے، پھر اگلے دن کہتے ہیں نہیں اسلام آباد جانا ہے. تو یہ آپ کو تضاد جو ہے پی ڈی ایم کے اندر آپ کو مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں. جی چٹان صاحب، چارٹر آف اکانومی کا حصہ بنے آپ اداروں میں ریفارمز کا حصہ بنے، آپ سجیسٹ کریں حکومت کو. ہم نے کیا جی، ہم نے بہت کوشش کیا، اور جب بھی ہم نے کوشش کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے NRO نہیں دوں گا، یہ تو NRO کے لیے آ رہی ہیں، یہ تو NRO کی بات کر رہی ہیں. تو جب ہم مایوس ہو گئے، ہم نے منت کی کہ دیکھیں یہ اسپیکر کا جو عہدہ ہے یہ اس کو غیر جانبدار رہنے دے، اس کو اس طرح کے ریموٹ کنٹرول سے نہیں چلائے. ہم نے بہت کوشش کیا کہ اس ملک کے جو مسائل ہے اس کا حل ہم پارلیمان کے اندر نکالیں، لیکن پارلیمان کے ساتھ ان لوگوں کا جس طریقے سے ہے، جس طریقے سے اپوزیشن میں پارلیمان کو یہ لوگ عزت دے رہے تھے اور جو آپ دے رہے ہیں وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے. تو ہم مجبور ہو گئے کہ ہم سڑکوں پہ جائیں اور عوام کے حقوق کا جنگ ہم سڑکوں پہ لڑیں. یہ ابھی پیرزادہ صاحب نے کشمیر کے ٹرمپ کی بات کی، تو پیرزادہ صاحب میرے خیال سے آپ کی یادداشت روز بروز کمزور ہو رہی ہے. ٹرمپ نے جو بات کی اور اس کے بعد ہمارا جو وزیر اعظم صاحب آئے اور ہم نے ایئرپورٹ پہ اس کے ڈول باجوں کے ساتھ استقبال کیا، تو اگر آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد کشمیر جو ہے اس کو ضم کر دیا انڈیا میں، اور اس کے بعد جو ایکٹ تھا اس کو ختم کر دیا. تو یہ حکومت جتنی دیر تک رہیں گی یہ ملک میں مسائل کو بڑھائیں گی. انہوں نے اس ملک کی اکانومی کو تباہ کر دیا، لوگوں کو بے روزگار کر دیا. ریڈیو پاکستان سے لوگوں کو نکالا، انہوں نے جو سٹیل میلز ہے ان سے لوگوں کو نکالا، اسٹیٹ لائف سے لوگوں کو نکالا، اور روز بروز یہاں پہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، یہاں پہ روز بروز غربت بڑھ رہی ہے. اور یہ کس کی وجہ سے؟ یہ ان کے اے ٹی ایمز کی وجہ سے، ان کے اپنے جو مافیاز کے لوگ ہیں. نہیں لیکن احمد جواد صاحب یہ ادارے، چٹان صاحب یہ ادارے بعض ادارے بھی تو سفید ہاتھی بن گئے تھے نا احمد جواد صاحب، بعض ادارے بھی تو سفید ہاتھی بن گئے تھے. اگر اجازت دیں چٹان صاحب تو میں اداروں کے بارے میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک، 2008 میں 2018 میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ٹیک اوور کیا تو پاکستان کے یہ سارے ادارے جس میں کہ سٹیل مل، PIA، PTV، نیشنل ہائی وے اتھارٹی، یہ سب ادارے لاس میں جا رہے تھے. ایک ادارہ ایسا نہیں تھا کہ جو انہوں نے اس کو پروفٹ میں چھوڑا ہو. صرف سٹیل مل کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ جب مشرف کی گورنمنٹ گئی ہے تو سٹیل مل جو ہے وہ تقریباً کوئی 150-200 ارب پروفٹ میں تھی، اور اس کے بعد 2008 کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے. 2013 تک یہ تقریباً کوئی 400 ارب لاس میں چلی گئی تھی. اور اس کے بعد جب PMLN کی گورنمنٹ آتی ہے تو 2015 میں سٹیل مل بند ہو جاتی ہے، چلانے کے قابل نہیں رہتی. تو دیکھیں یہ اداروں کا تو یہ حال تھا. 1200 ارب کا جو لاس تھا اس وقت 2018 میں جب ہم نے ان کو ٹیک اوور کیا. تو اداروں کی کیا بات کرتے ہیں؟ اداروں کو تو بالکل تباہ کر دیا، اداروں کو کسی قابل نہیں چھوڑا آپ نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں پھر اداروں کے لیے، ان میں بہتری کے لیے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان ہے وہ ایک بینکرپسی کی ورج کے اوپر تھا، اور پاکستان کے یہی ادارے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ سارے کے سارے گروی رکھے گئے تھے. ان کی قسطیں ادا کی ہیں ہم نے، ان کو ہم نے وہ پاکستان کو بینکرپسی سے بچایا ہے. اور اب ان اداروں میں ریفارمز بھی ہو رہی ہیں، ان اداروں میں بہتری بھی آ رہی ہے، یہ ادارے ترقی بھی کر رہے ہیں، ان میں گروتھ بھی ہو رہی ہے، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. لیکن اگر ہم نے پچھلے 50 سال کا یا پچھلے 20 سال 30 سال کا جو بیگیج ہے تو آپ 2.5 سال میں جس میں سے 1 سال کرونا کی نظر ہو جاتا ہے اور آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ 100% چیزیں ریکور ہو جائیں تو پھر ہمیں کم از کم 5 سال کا ٹائم ضرور دیں. اور 5 سال کے بعد آپ ضرور یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہم نے 5 سال میں حکومت کو یا ملک کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا. جس طرح انہوں نے 5 سال حکومت کی ہے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے 5 سال حکومت کی ہے، اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کا بھی وہی ڈیموکریٹک رائٹ ہے. اسی طرح کے الیکشنز ہوئے ہیں جو 2013 میں، بلکہ ان کے اوپر تو بہت کوسچن مارکس تھے ان الیکشنز کے اوپر، اور 2008 کا الیکشن تو جو ہے وہ ایک سمپتھی ووٹ کے اوپر جو ہے وہ چلا گیا. 2018 کے الیکشن اسی سسٹم اسی کے تحت ہوتے ہیں. آپ ان الیکشنز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، آپ اس حکومت کو پہلے دن سے ریجیکٹ
रिजेक्ट कर देते हैं कि ये हुकूमत सिलेक्टेड है, आप उसका ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले जो सिलेक्शंस आप करते रहे हैं या आपकी होती रही हैं वो आपको सब जायज़ नज़र आता है, लेकिन 2018 में आपका नैरेटिव ही चेंज हो जाता है। पिछले 50 साल में आप हैंड्स इन ग्लव हैं विद इंस्टीट्यूशंस, विद एवरीथिंग। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है, आर्मी चीफ जनरल कियानी को 3 साल की एक्सटेंशन दी जाती है, सब कुछ शेरो शक्कर है, लेकिन जब 2018 में पीटीआई की हुकूमत आती है तो आपको अदारे बुरे लगने लग पड़ते हैं। वही अदारे जिनके साथ आप चलते रहे हैं कई सालों के साथ, और जब पीटीआई की हुकूमत आती है तो आप कहते हैं कि ये तो सब कुछ अदारे कर रहे हैं। तो ये एक खुला तजाद आपको मिलेगा 2018 से ऑनवर्ड्स, और 2018 से पहले आपको हर पॉलिसी के अंदर इन पार्टियों का आपको वो खुला तजाद नजर आएगा। ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हो गया, मैं आता हूँ चट्टान साहब आपकी तरफ, पीआईए हो गया, पाकिस्तान स्टील्स हो गया, इसमें मौजूदा हुकूमत भी ये कहती रही है और हम देखते रहे हैं कि सियासी भर्तियां तो होती हैं, सियासतदान जब हुकूमतें आती हैं तो वो इदारों के अंदर अपने लोगों को खुश करने के लिए भी वो भर्ती करती हैं। उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि पीआईए के एक एक जहाज पे हजारों, एक एक जहाज के लिए हजारों मुलाजमीन हैं। तो फिर हुकूमत के पास क्या रास्ता बच जाता है इन इदारों के लिए, इन इदारों में बेहतरी के लिए? देखिए, जमहूरियत जो है उसको चलाने के लिए एक मजबूत मईशत की ज़रूरत है। अगर मजबूत मईशत मौजूद नहीं होगी, किसी भी उस मुल्क में जमहूरियत चल नहीं सकती। कोई तरीका नहीं है। जमहूरियत और मईशत एक दूसरे के साथ जुज़्व ला युनफ़िक की तरह हैं, मुंसलिक हैं, अलहदा नहीं कर सकते। तो चुनाचे मुझे तो बड़ी हैरत होती है जब नून लीग और पीपल्स पार्टी जिसे ये मिसाक जमहूरियत कहते हैं, मुझे तो वो कोई मिसाक आमरीत लगता है। अब आप कहेंगे कि जनाब मैंने हमला कर दिया है अपने दोस्तों पे, अपने दोस्त चट्टान साहब पे। नहीं, आप गौर करें कि वो क्या कह रहे हैं कि फौज आकर मौजूदा हुकूमत को निकाल दे। ये किसका बयान है? छपा हुआ 50 दफा मरियम मोहतरमा राजकुमारी मरियम साहबा का बयान है ये। अब मैं इस पे क्या तबसरा कर सकता हूँ? बल्कि वो जो साहब लंदन में इनके वालिद साहब बैठे हैं, आप उनकी तकरीरें सुने। उन्होंने जो पहली जो हिज़्ब इख्तिलाफ के सरबराहों की पहली कॉन्फ्रेंस थी, पार्टीज़ के सरबराहों की, पार्टियों के, जो यहाँ इस्लामाबाद में हुई थी, उसमें उनकी तकरीर तो खुली बगावत थी। रियासत से बगावत करने का मशवरा दिया था और उसकी तायीद किसने की थी? उसी वक्त मेरे दोस्त सैयद अखूनज़ादा चट्टान, मैंने सही नाम लिया है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने ये फरमाया था कि मियाँ साहब ने जो तकरीर फरमाई है 54 मिनट की, उससे हम रहनुमाई लेते रहेंगे। ये उनका उसी वक्त मेज के साथ बैठकर, जवाब साहब जरा मेरी इस्लाह करते रहिए, कहीं अगर वो गलती हो तो आप मेरे कोई पाबंद नहीं है, एहसानमंद नहीं है, तनकीद करें। और तो मैं कहना ही चाहता हूँ, तो ये मिसाक आमरीत है ना जिस पर इन्होंने दस्तखत किए हैं, क्योंकि अगर ये जमहूरियत होता तो ये कभी अफवाज पाकिस्तान को मुखातिब ना करते। बहुत अफसोस की बात है, ऐसा मुतालबा करना, क्या सोचना भी आइन को तोड़ने के मुतरादिफ है। अच्छा, आइन के लिए तो हम कहते हैं ये तो हमारा पीपल्स पार्टी का बनाया हुआ आइन है 1973 का, और उधर जनाब चट्टान साहब की जो दोस्त हैं मरियम साहिबा, सियासी रहनुमा जो है इनकी आजकल मरियम, वो तो उससे क्या कहते हैं, चाह रही हैं कि जमहूरियत जाती है जाए, इमरान जाए, यानी कि ये नारा है। ठीक। और उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को मौजूदा निज़ाम की ज़रूरत नहीं है, बस किसी ना किसी तरह इमरान से जान छूट जाए। भाई, इमरान से जान छुड़ाने का तो बड़ा आसान तरीका है, आप अपने दौर में कुछ करते, इमरान की बारी ही ना आती। मैंने तो कोई इमरान की पार्टी से निकाह नहीं कर रखा हुआ, या आप नो कॉन्फिडेंस मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन, जमहूरी तरीका है। इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के नतीजे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और पहली बार तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई। इससे पहले हम देखते रहे कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें आती रही हैं, मुल्क में दो जमाती निज़ाम चलता रहा है। बहरहाल तहरीक इंसाफ के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है कि वो डिलीवर करे और आवाम तक अपने जो उनका विजन है वो पहुंचाए। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक पीरज़ादा साहब, अहमद जवाद साहब, अखुनज़ादा चट्टान साहब, आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया। हुकूमत और अपोजिशन दोनों रियासत का अहम तरीन हिस्सा हैं और रियासती इदारे भी रियासत का अहम तरीन हिस्सा होते हैं। हुकूमत कहती है कि हम इदारों में रिफॉर्म्स चाहते हैं,
اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے, سڑکوں پر نہیں, پارلیمان کے اندر حکومت کے ساتھ بیٹھ کے. شارع دستور سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.